شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میرے نانا ابو نے سنائی ہے، اور یہ میرے نانا ابو کے دادا کی زندگی کی کہانی تھی، یعنی یہ ایک پرانے دور کی کہانی ہے۔ اس دور میں لوگ تجارت کے لیے قافلوں کی شکل میں دوسرے گاؤں میں جایا کرتے تھے، یعنی ایک ہی گاؤں کے مختلف لوگ مل کر جن میں سوداگر ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مال بیچنے کے لیے ایک قافلہ بنایا کرتے تھے، اور وہ قافلے تجارت کی غرض سے 10-15 دن کے لیے دوسرے علاقوں میں جا کر پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کا قافلہ تیار ہوا۔ ان کے قافلے میں کافی زیادہ لوگ تھے۔ جب ان کا قافلہ سفر کے لیے روانہ ہوا، اپنے گاؤں سے نکل کر جب کسی دوسرے علاقے میں جانے کے لیے جیسے ہی سفر شروع کیا تو راستے میں رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو ان لوگوں نے پڑاؤ کیا ایک جنگل کے اندر، کیونکہ آگے سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا پیدل سفر کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پر آج رات قیام کریں گے اور نیکسٹ ڈے پھر سے اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ دور دور تب آبادیاں ہوا کرتی تھیں، کافی زیادہ حصے ویران جنگلات پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں پر اپنے جو اونٹ تھے اور بیل گاڑیاں تھیں ان کو کھڑا کیا، وہاں پر کچھ خیمے لگائے کہ ان میں رات گزار سکے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو ہم لوگوں کو ایسے محسوس ہونے لگ گیا جیسے بہت زیادہ شدید آندھی طوفان شروع ہو گیا، اور اس سے جنگل کے جتنے بھی درخت ہیں وہ بہت زیادہ جھول رہے ہیں۔ اس طرح سے جھول رہے تھے جیسے کوئی طوفان آ جاتا ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنے خیموں سے باہر نکل کر دیکھا تو آسمان بالکل صاف تھا، آسمان کے اوپر ستارے نکلے ہوئے تھے، کہیں کوئی بادل، کوئی آندھی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ان جھولتے درختوں کی وجہ کیا تھی؟ ان چلتی ہواؤں کا شور کیسا تھا؟ ابھی وہ لوگ ان چیزوں پر غور کر ہی رہے تھے، ان لوگوں کو فضا میں سے ایسے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے مرد اور عورتیں چیخ رہے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں، جیسے وہ کسی اور زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ سب دیکھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ چل کر دیکھتے ہیں کہ شاید جنگل میں کوئی ہو، پاس کوئی آبادی ہو، وہاں سے کچھ لوگ چھپے ہوئے ہوں، ہم لوگوں کو لوٹنے کی غرض سے ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہوں گے، ایسی آوازیں نکال رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے قافلے کا سارا سامان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جائیں اور ہم لوگ ان کے قافلے کو لوٹ لیں۔ جو عورتیں تھیں وہ تو ڈر کے اپنے خیموں میں چلی گئیں، لیکن جو مرد تھے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ جنگل کے حصے میں جا کر دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو بھی روشنی کے لیے ان کے پاس جو بھی میڈیم تھا وہ اس کو لے کر گئے، وہ لالٹین تھی یا کوئی ٹارچ وغیرہ تھی، جو بھی تھا۔ اس دور میں ویسے زیادہ تر لالٹین ہی یوز کرتے تھے لوگ۔ وہ لوگ لے کر جب اندر گئے، وہاں پر جنگل میں جا کر دیکھا، ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ کوئی جانور تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل سناٹا تھا۔ جب ان کو محسوس ہوا پھر آوازیں آ رہی ہیں، عورتوں کی، مردوں کی مسلسل آوازیں تھیں اس شور میں، ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ درختوں کے اوپر سے دیکھتے ہیں، شاید یہاں پر کوئی چھپا ہوا ہو۔ مختلف درختوں کے پاس گئے، جھانک کر دیکھنا چاہا، بلا کر دیکھنا چاہا، آوازیں دینی چاہی، کوئی جواب نہیں آتا تھا۔
ان میں سے ایک دو لڑکوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں، شاید ہمیں کچھ نظر آ جائے کہ یہ فضا میں کیسا شور ہے، یہ کون ہے جو چیخ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، اس کا چیخو پکار سنائی دے رہا ہے، ان کی باتیں سنائی دے رہی ہیں لیکن کوئی سامنے فزیکل اپیرنس نہیں ہے۔ جب وہ لوگ درخت کے اوپر چڑھے تو بالکل اوپر ہائٹ پر آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جیسے ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، بالکل سٹارز جیسے چمک رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی فضا میں کوئی وجود ہے، کچھ نظر آ رہا ہے جو چمک رہا ہے۔ ان لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ستارے اتنے نیچے آ گئے ہیں، اس لیول پر آ گئے ہیں اور وہ اس طرح سے ٹمٹما رہے ہیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ جو ستارے بن کے چمک رہے تھے ان کا سائز بڑھنے لگ گیا، وہ بڑے ہونے لگ گئے، جیسے آگ کے گولے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جب انہوں نے شکل اختیار کی، وہ لڑکے بہت ڈر کے فوراً سے نیچے کودے اور بھاگتے ہوئے اپنے قافلے کے پاس گئے۔ قافلے میں جو بڑے بزرگ تھے ان کو جا کر سارا ماجرا بتایا کہ یہاں پر فضا میں یہ کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ ان بزرگوں کا یہی ماننا تھا کہ یہ جو فضا میں آگ کی شکل میں جو پہلے چھوٹے اور پھر سائز میں بڑے ہونے لگ گئے تھے، یہ ستارے نہیں ہیں، یہ جنات ہیں۔ ہم لوگوں کو اس جنگل سے ابھی سفر شروع کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ یہاں پر رات کو رکے تو یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے اور ہمارے ساتھ جو مال مویشی ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ بہت تھکے ہوئے تھے وہ لوگ، جیسے کیسے کر کے ان لوگوں نے پھر سے اپنے قافلوں پر سفر شروع کیا، سامان باندھے، دوبارہ سے خیمے بند کیے اور سفر شروع کر دیا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہ اس جنگل سے تو نکل گئے، اللہ اللہ کر کے اس جنگل سے باہر آ گئے۔ اب ایک میدان کا حصہ تھا، اس کو کراس کرنے کے بعد پھر آگے وہ گاؤں کے حصے آبادیاں شروع ہو جانی تھی۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک میدان کو کراس کیا، ہم رات سے سفر کر رہے تھے، سٹل پورے دن سے کر رہے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے یہی سمجھا کہ اس سے آگے گاؤں آ جائے گا تو ہم لوگ اب ڈائریکٹ وہیں پر جا کر ریسٹ بھی کر لیں گے، اور جو ہم لوگ سوداگر بن کے آئے ہیں، جو تجارت کرنے کی غرض سے آئے ہیں، وہ بھی ہم لوگ کر لیں گے۔ جیسے وہ لوگ آگے بڑھے تو آگے بالکل ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا۔ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے یہ صحرا کا حصہ کیسے شروع ہو گیا۔ اس کے آگے تو ایز پر میپ نقشے کے مطابق تو اب یہاں پر گاؤں کی آبادیاں شروع ہو جانی تھی۔ ابھی وہ لوگ وہیں پر تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی صورت بھی اس صحرا میں پڑاؤ نہیں ڈالنا، کیونکہ ریت کا طوفان بہت زیادہ ورس ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، وہ انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس تعداد سے وہ ریت کی آندھی آتی ہے وہ جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے، تھکے ہارے جیسے بھی چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک دم سے اس طرح سے ریت کا طوفان شروع ہو گیا، دور سے جیسے نظر آ رہا ہے جیسے مٹی اڑ رہی ہے اور وہ ایک مخصوص ہائٹ پر ہے۔ اب یہ لوگ بہت ڈر گئے کہ ہم لوگ تو ابھی بات ہی کر رہے تھے تو یہ ریت کا طوفان تو شروع بھی ہو گیا، تو اب ہمیں ایز سون ایز پاسیبل یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، اگر اپنی زندگیاں بچانی ہے تو گریں پڑیں جیسے بھی ہو یہاں سے نکلنا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے جب ان لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی کہ پہلے ہم لوگوں کے ساتھ جنگل میں یہ سب ہوا، پھر اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے، آخر پتہ نہیں ہم لوگ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو وہ ریت کا طوفان ان کی طرف بڑھنے کے بجائے وہیں پر جذب ہو گیا، جیسے زمین کے اندر چلا گیا، غائب ہو گیا ایک دم سے۔ ان لوگوں نے سوچا یہ کیا مسٹری ہے، ایسے کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہیں پر ایک بہت بڑے بزرگ ان کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اسی ٹائم جتنے بھی سوداگر ہیں اپنی اپنی تلاشی دیں۔ اب جو ہمارے نانا کے دادا ابو تھے وہ کہتے کہ ہم لوگوں کی تلاشی کا اس کے ساتھ کیا مقصد ہے، جنگل میں جو ہیپننگ ہوئی یا یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری تلاشی کا کیا مطلب ہے۔ لیکن پھر وہ خاموش ہو کے، ان کو پتہ تھا یہ بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی بات کچھ سوچ کر ہی کی ہے، ویسے نہیں کی۔ سارے قافلے کی تلاشی لینا شروع ہو گئے۔ جب سارے قافلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں ایک سوداگر تھا، اس کے سامان میں سے جادو ٹونے کا سامان نکلا، گڑیاں تھیں، بہت سارے گڈے سے بنائے ہوئے تھے، ان میں سوئیاں لگائی ہوئی تھیں، گلا سڑا میٹ تھا اس کے پاس، ہڈیاں تھیں، کچھ عجیب و غریب تصویریں تھیں، کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے وہ کالا جادو کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو قید کر لیا، یعنی اس کو زیر حراست لے لیا، باندھ دیا۔
وہاں پر جب وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے سردار سے بات کی گئی، پنچایت بیٹھی گئی، جس میں اس آدمی کو پیش کیا گیا۔ اس کے بیان کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو سوداگر کے روپ میں ایسے قافلوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، اور وہاں پر ان کو اپنے جادو کے ذریعے جو اس کے قبضے میں جنات تھے ان کے شبدے دکھا کر ان کو ڈرایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے جنات کا حملہ ہو گیا، لوگ سمجھتے تھے کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے، اور وہ اپنے قافلے سامان سمیت چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور وہ ان کو لوٹ لیا کرتا تھا، اور وہ بہت زیادہ اسی طرح سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کو باقاعدہ سزا ملی، اس کو وہیں پر جو سردار نے فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد دادا ابو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ واپس آئے۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں، ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک انکل ہے، ان کی کزن کی یہ کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سردی کے موسم میں آتی تھی، یعنی اس ٹائم کی بات ہے۔ تو جیسے عید الفطر تھی، ان کی ٹیلر شاپ تھی گاؤں میں، ان کی ٹیلر شاپ تھی، ان کے ساتھ ان کے گاؤں کا ایک اور آدمی تھا، ان کا دوست بھی تھا، اس کی بھی ٹیلر شاپ ہی تھی۔ وہ اکٹھے ہی دونوں شاپ کھولتے تھے، اکٹھے ہی بند کرتے تھے۔ اب رمضان المبارک تھا، عید کے دن میں 3-4 دن رہ گئے تھے، بہت زیادہ رش تھا۔ وہ دیر رات کے دونوں اکٹھے وہاں پر کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، پھر اکٹھے ہی گاؤں واپس آ جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شام کی بات ہے، ابھی ہم لوگوں نے شاپ بند نہیں کی تھی، تو ایک عورت آئی، نقاب پوش عورت تھی وہ آئی، اور آ کر وہ جو ہم لوگوں کے انکل کے کزن تھے ان کو آ کر یہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا سوٹ ہے، اس کو سینا ہے، اور مجھے یہ کل ہی چاہیے۔ وہ جو تھے انکل، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس آلریڈی بہت زیادہ رش ہے، دیکھیں میں ابھی بھی کپڑے سی رہا ہوں، کل تو نہیں پرسوں آپ کو ضرور دے دوں گا، آپ پرسوں لے جائیے گا، میں کل نہیں تیار کر سکتا۔ جس پر اس عورت کا بیہیو ہی چینج ہو گیا، وہ اتنے غصے میں آ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے واپس کر دو، نہیں سی سکتے تو نہ سی، میں کہیں اور سے سلوا لوں گی۔ ان کو بڑا عجیب لگا کہ میں نے تو ان سے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ میں آج نہیں سی سکتا، کل سلائی کر دوں گا، اس میں یہ اتنی ہائپر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے سوٹ واپس کر دیا۔ وہ ان کی شاپ سے باہر نکلیں اور جو ساتھ والا ان کا دوست تھا اس کی شاپ پر گئیں، اور ان کو کہنے لگیں کہ مجھے میرے بیٹے کا سوٹ چاہیے، کل ہی چاہیے، کل ہی لینا ہے، اگر سی سکتے ہو تو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا کام کافی زیادہ ختم ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کام تھا نہیں میرے پاس، تو آپ مجھے دے دیں، میں آپ کا سوٹ تیار کر دوں گا، آپ صبح آ کر لے جائیے گا۔ وہ بڑی خوش ہوگی، اپنے بیٹے کا سوٹ دے کر چلی گئی۔ وہ دونوں لوگ جب وہاں سے شاپ بند کر کے باہر آئے تو آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ وہ پہلے میرے پاس آئی تھی، پھر میں نے انکار کر دیا، اسے غصہ آ گیا۔ پھر وہ دوسرے دوست ان کے کہتے ہیں ہاں وہ مجھے کپڑے دے گئی ہیں۔ ہو جاتا ہے بعض لوگ ذرا ہائپر جلدی ہو جاتے ہیں، شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک دوسرے سے یہ بات کرنے لگے کہ ہم نے ان کو کبھی گاؤں میں دیکھا نہیں ہے، ہم گاؤں کی آلموسٹ ساری آبادی کو جانتے ہیں، ہمارے سے ہی کپڑے لوگ سلواتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ان کو دیکھا ہے۔ پھر وہ یہ کہنے لگے ہو سکتا ہے پاس والی آبادی سے کوئی آیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نیا آیا ہو گاؤں میں، ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہ ہو۔ خیر ایسی باتیں کرتے وہ لوگ چلے گئے۔ ویری نیکسٹ ڈے جب وہ لوگ آئے تو وہ ان کے بیٹے کا سوٹ تیار تھا، انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کا سوٹ تیار کر دیا۔ جب شام میں وہ لینے آئی تو اب یہ جو انکل تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں ذرا ان کی باتیں سنتا ہوں، یہ مجھے بڑی نا پرسرار سی عورت لگ رہی ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے، میں ذرا سنتا ہوں۔ وہ ان کی شاپ کے باہر چپ کے کھڑے ہو گئے باتیں سننے کے لیے۔ تو وہ جو عورت تھی جب اپنے بیٹے کا سوٹ لینے آئی تو انکل سے پوچھنے لگی کہ کتنی آپ پر ڈریس کتنی آپ اسٹیچنگ لیتے ہیں؟ تو انکل نے یہ کہا کہ ہماری تو 500 ہی ریٹ ہے، ہم 500 ہی لیتے ہیں۔ اس نے کافی زیادہ پیسے نکال کر دے دیے۔ انکل نے اسے یہ کہا کہ نہیں میں اتنے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا، اتنے پیسے بنتے ہی نہیں ہیں جتنے آپ دے رہی ہیں۔ جس پر اس نے یہ کہا کہ میں جتنے دے رہی ہوں اس کو چپ کر کے رکھ لو، تم نے میرا بہت زیادہ دل خوش کیا ہے، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک مسلم فیمیل جن ہوں، اور میں اپنے بیٹے کے کپڑے سلوانے آئی تھی۔ ہم لوگ بھی باقاعدہ عید کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بھی تہوار ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کو اسلامی طریقے سے ہی مناتے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے ضد کی تھی کہ اس نے آج ہی ڈریس پہننا ہے نیا، تو تم نے میرا دل بہت خوش کیا، میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں دوں گی۔ وہ انکل بہت زیادہ ڈر کے
ان کو یہ تھا کہ اگر میں نے انکار کیا، میں نے پیسے واپس کیے تو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، مجھے کوئی نقصان نہ دے دے. انہوں نے وہ پیسے رکھ لیے. جیسے وہ باہر نکلی وہ دوسرے انکل جلدی سے اپنی شاپ میں آ گئے. اب جب شاپ بند ہوئی تو انکل نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ نے اس کپڑے سی کے دے دیے تھے؟ تو وہ یہ کہنے لگے ہاں جی وہ لے گئی تھی، دے دیے تھے. پھر انکل نے پوچھا کتنی سلائی دے کر گئی تھی؟ اب وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا اگر میں نے سچ بتا دیا تو کہیں وہ مجھے نقصان ہی نہ دے دے. انہوں نے یہی کہا کہ جتنی بنتی تھی، جتنی سوٹ کی سلائی ہوتی ہے اتنی دے کر گئی ہیں. کچھ دن کے بعد وہ جو دوسرے انکل تھے، جو انکل کے دوست تھے جنہوں نے کپڑے سیے تھے، ان کی شاپ میں بہت زیادہ برکت آنے لگ گئی. بہت زیادہ بہت زیادہ کسٹمرز آنے لگ گئے. پہلے ان کے پاس بہت کم آتے تھے، ایک دم سے ان کے وہ آج کچھ اور کل کچھ اور، بہت زیادہ بوسٹ آ گیا ان کے بزنس میں. یہ جو انکل تھے یہ بڑا پچھتانے لگ گئے کہ کاش میں ہی کپڑے سی دیتا، تو جتنا آج یہ اتنا زیادہ ترقی کر رہا ہے تو یہ میرے پاس آ جاتا. لیکن خیر کوئی بات نہیں، یہ تو قسمت کی چیز ہوتی ہے. تو یہ ہمارے انکل نے ہمیں ایک سٹوری سنائی تھی کہ کیسے جنات بھی انسانوں کے پاس آتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے انسانی روپ میں. اب وہ جو انکل تھے جنہوں نے کپڑے سینے سے انکار کیا تھا، 1 ویک پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ سب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان ہوں. آمین. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ وہ جو وفات پا گئے ہیں ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، ان کے ورثہ کو صبر عطا کرے. یہ دو سٹوریز تھیں جو زین علی شاہ نے شیئر کی اٹک سے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی تسنیم صورت انڈیا گجرات سے شیئر کر رہی ہیں. تسنیم کہتی ہیں کہ میری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی گاؤں میں. تو ہم لوگ جب گاؤں میں ان کی شادی پر گئے تو ہمیں پتہ چلا اس کی زندگی میں ایک بہت عجیب و غریب اور بہت ڈراؤنا حادثہ پیش آیا تھا. اس کی شادی سے پہلے ہوا کچھ اس طرح کہ جس کالج میں وہ پڑھتی تھی وہاں پر وہ سپورٹس میں تھی. تو وہ لوگ یہ فٹ بال کی ٹیم تھی ان کی باقاعدہ، وہ لوگ یہ باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے. ان لوگوں کا میچ تھا کہیں دوسرے سٹی میں، ان لوگوں نے جانا تھا کالج کی طرف سے، پوری ٹیم تھی ان کی. تو وہ لوگ جیسے کالج کی طرف سے پوری ٹیم ایک بس میں سفر کر رہے تھے. راستے میں وہ لوگ ایک جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے. تو وہ جو ان کی کزن تھیں، ان کے کچھ فرینڈس تھیں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں پر رفع حاجت کے لیے یہاں پر رکنا ہے، اسٹے کرنا ہے. بس کو رکوا دیا گیا کوچ کے کہنے پر. وہ لوگ جیسے ہی گئیں تو جنگل کے اندر چلی گئیں. وہاں پہ جب جنگل کے اندر گئیں تو جنگل بہت زیادہ عجیب و غریب اور پرسرار سا تھا. بہت بڑے بڑے درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، وہاں پر ایک کنواں بھی تھا. جیسے وہ لوگ اس کنویں کو دیکھنے لگیں، ہنسنے لگیں، ہنسی مذاق کرنے لگیں کہ یہاں پر کون آتا ہوگا، یہ تو کنواں ایسے ہے ویسے ہے، ایسی ایسی باتیں کرنے لگیں. کنویں کے اندر جھانک کر مذاق بنانے لگ گئیں، ہنسنے لگ گئیں. ایک دم سے کنویں کے اندر میں سے بہت تیز ہوا باہر آئی. کنویں کے اندر سے بہت تیز ہوا باہر آئی. تو وہ جو میری پھپھو کی بیٹی تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اس کو چکر آنے لگ گئے. بہت زیادہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی. اور جو اس کے ساتھ لڑکیاں آئی تھیں وہ بہت زیادہ ڈر گئیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا. وہ لوگ بھاگتی ہوئی بس پہ آئیں، آ کر یہ ساری بات بتائی. وہاں سے آئے جب وہ لوگ دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کو اٹھا کر لے کر آئے. جب اس سے ہوش آیا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کو دورے پڑ رہے تھے. عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہی تھی، ایسی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی جیسے اس کے اندر بہت سے لوگ بول رہے ہیں. اس کی ایک آواز نہیں تھی. کبھی بچوں کا ساؤنڈ آتا تھا، کبھی مردوں کا آتا تھا، کبھی بہت زیادہ عورتوں کا آتا تھا، کبھی بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کا آتا تھا. اس طرح سے وہ آوازیں نکالنے لگ گئی. بڑا اس کا علاج کروانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی. پھر ان کے گھر والے ان کو ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے. جب عامل صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق حساب لگایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر 1 سے زائد تقریباً جنات کا پورا ایک خاندان اس کے اوپر اس وقت قابض ہے. یہ ان کی زد میں ہے، اس پر سایہ ہو چکا ہے. جس کنویں کے پاس یہ لوگ گئی تھیں وہاں پر یہ مذاق کر رہی تھیں، کنویں میں جھانک جھانک کر چھیڑ رہی تھیں، بلا رہی تھیں. تو وہ لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس پر اٹیک کر دیا.
پھر بڑی مشکل کے ساتھ وہ جو عامل تھے انہوں نے اس کا علاج کیا، کیونکہ وہ جنات مانتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو جانی نقصان دے دیں گے، اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے ان جنات کو جلایا اپنے عمل کے مطابق جلا کر، تو پھر اس لڑکی کی جان بچائی۔ پھر ان عامل نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی شادی کر دیں۔ پھر میری کزن کی شادی ہوئی، ہم نے وہ شادی بھی اٹینڈ کی، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میری کزن کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ تسنیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور شارٹ سے انسیڈنٹ کی طرف۔ یہ بھی ایک ہارر انسیڈنٹ ہے، خرم شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ خرم کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میرے لیے بہت زیادہ ناقابل فراموش ہے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، میں اپنے کزن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی شاپ تھی، تو جب میں نے ٹائم دیکھا تو 9:30 کا ٹائم تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب گھر چلتا ہوں، میرے ان دنوں ایگزامس ہو رہے تھے تو مجھے اسٹڈیز کرنی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا تو کافی دیر میں نے ویٹ کیا، میرے ایک دوست نے آنا تھا مجھے ریسیو کرنے، تو وہ آیا نہیں مجھے پک کرنے، تو میں نے کہا کہ میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں، اگر میں مین روڈ سے جاتا تو مجھے بہت دیر ہو جانی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں شارٹ وے سے چلا جاتا ہوں۔ تو جس راستے سے میں نے گزر کر جانا تھا وہ میانی صاحب قبرستان کے درمیان میں سے گزر کر جانا تھا۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر میانی صاحب قبرستان میں بھی روڈز بنے ہوئے ہیں، وہاں سے گزرنے کا راستہ بھی ہے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا، میری عادت تھی، مجھے بہت زیادہ یہ پرفیوم لگانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میرے ساتھ آج تک کبھی کوئی ایسا حادثہ ہوا نہیں تھا، تو میں جب وہاں سے گزر رہا تھا بھی میں بالکل سینٹر میں ہی تھا قبرستان کے، بس تھوڑا سا ہی آگے میں نے اور جانا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز ہے، جیسے کوئی آدمی کھانستا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید گورکن ہوگا یہاں پر، جیسے وہ قبروں کی حفاظت کرتے ہیں، یا کچھ دیکھنے ویکھنے آیا ہوگا۔ میں چپ چاپ چلتا گیا، ابھی 2 قدم ہی بڑھا تھا، میرے کندھے کے اوپر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا، جیسے باقاعدہ ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو روکتے ہیں۔ میرے کندھے پر جب ہاتھ آیا تو کافی وزنی وہ ہاتھ تھا، مجھے آج بھی وہ احساس یاد ہے۔ وہ ہاتھ جب میرے کندھے پر آیا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اتنا اس ٹائم میں سرپرائز تھا کہ اگر کوئی بھاگ کر چھپتا بھی تو کہاں چھپتا، کسی قبر کے پیچھے چھپتا تو ایٹ لیسٹ بھاگتے بھاگتے اس کو وہ 2-3 قدم تو اٹھاتا۔ کوئی بھی نہیں تھا، میں بہت ڈر گیا، ایک دم سے میری حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی۔ میں فوراً سے تیز قدموں کے ساتھ جب بڑھنے لگا تو ابھی میں بالکل اس جگہ سے نکلنے ہی لگا تھا تو میں نے سیاہ کلر کا ایک وجود دیکھا، کافی قداور سا، اس کا قد بہت لمبا تھا۔ اس سیاہ سے وجود کو میں نے دیکھا، اس کی میں نے بیک سائڈ دیکھی، وہ میرے سامنے بالکل کارنر پر قبرستان کے وہاں پر ایک درخت تھا، اس کے پاس جا کر وہ غائب ہو گیا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ جب گھر پہنچا میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی، تو ہم لوگوں کے وہاں علاقے کی مسجد 11 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ مسجد میں گیا، امام صاحب سے بات کی، انہوں نے دم کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میں بہت زیادہ پرفیوم لگاتا ہوں، خوشبو بہت زیادہ لگاتا ہوں، اور میں اوپر سے گزر قبرستان میں سے رہا، رات کا ٹائم تھا، تو وہاں پر اس وقت وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، کوئی جنات تھے وہاں پر، جس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلا، اگر لیٹ نائٹ ہوتا تو شاید وہ مجھے نقصان پہنچاتے تھے۔ دوبارہ کبھی بھی میں نے یہ غلطی نہیں کی، نہ ہی کبھی میں رات کے ٹائم قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں۔ یہ میرا ایک شارٹ سا تھا ہارر انسیڈنٹ جو میں نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ خرم آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو رہی ہے۔ ناول بالکل تھوڑا سا رہ گیا، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کمنٹ باکس میں میری ایک لسنر ہے عائشہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی امی بہت بیمار ہیں، پلیز ان کے لیے دعا کریں۔
میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ عائشہ کی امی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت مند لمبی زندگی عطا کرے، اور وہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یابی عطا کرے۔ جو بھی لوگ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور اپنا کرم کرے آپ سب پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے پیرنٹس کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔